بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم قرآن کے نام سے جس لیکچر سیریز کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم دین کے ہر ایشو کو، دین کے ہر مبحث کو قرآن مجید کی روشنی میں اس کا ہم جائزہ لیں۔ اور چونکہ قرآن مجید ہمارے مذہب میں وہی بنیادی کتاب ہے کہ جس کی روشنی اور جس کی رہنمائی کی بنیاد پہ ہمیں ہماری اخروی نجات کا انحصار ہے، چنانچہ اس کا ہم اہتمام کریں گے کہ ہر مبحث جو مذہب کے نام پر ہم دنیا میں اس وقت دیکھتے ہیں یا جو دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کو ہم قرآن کی کسوٹی پر پرکھیں۔ قرآن مجید کی اس رہنمائی کے بارے میں یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کی یہ حیثیت خود قرآن نے منوائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ قرآن ہی اصل میں میزان اور فرقان ہے، اور قرآن ہی اصل میں وہ کتاب ہے کہ جس کی روشنی میں تمام چیزوں کو سمجھا جانا چاہیے۔ اس لیکچر سیریز میں بنیادی طور پہ جو مواد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ میرے استاذ جناب جاوید احمد غامدی کی بنیاد پر یا ان کی فکر کی اور ان کی سوچ کی بنیاد پر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ان کے اپنے استاذ جناب امین احسن اصلاحی اور ان کے استاذ حمید الدین فراحی صاحب کے افکار بھی شامل ہوں گے۔ دور حاضر میں یہ اصل میں وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کی اہمیت کو اجاگر کیا اور مسلمانوں کے اندر اس فکر کو ترویج دی کہ ہمیں مذہب کی ہر بحث کا آغاز قرآن مجید سے کرنا چاہیے، اور مزید برآں یہ بات بھی کہ قرآن مجید سے متصادم، قرآن مجید سے کانٹری کوئی چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، خواہ وہ کوئی حدیث ہو، وہ کوئی روایت ہو، وہ کوئی الہام ہو، اور کسی بھی قسم کی کوئی تاریخی روایت ہو۔ قرآن مجید کی یہ حیثیت جو وہ خود اپنے آپ کے بارے میں منواتا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ ہم ہر ایشو کا، مذہب کی ہر بحث کا آغاز بھی قرآن مجید سے کریں اور اس کا اختتام بھی اسی پہ کریں۔ اور اگر ہم ایک جملے میں اس اپروچ کو، اس طرز فکر کو ہم اگر جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے، تمام مذہبی مباحث کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں گے، اور ایسا نہیں کریں گے کہ قرآن کو مثال کے طور پہ روایت یا حدیث یا کسی تاریخی قصے کی روشنی میں سمجھیں۔ یہ تنہا ایک وہ غیر معمولی فیچر ہے یا وہ ڈسٹنکشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اپنے اس مقام کے بالکل مطابق ہے۔ یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ قرآن مجید ہم سے جب منواتا ہے بعض چیزیں تو اس کی بنیاد دلائل پہ ہوتی ہے، اور اصل میں ایک دلیل ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں قرآن مجید یا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہمارے ہاں مذہب کے نام میں پیش کی جا رہی ہیں ان کو پرکھا جائے۔ قرآن مجید کی جو یہ حیثیت ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم مسلمانوں کو اپنے رویے کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بطور مسلمان کے اس وقت ہمارے علماء بھی اور اس وقت ہمارے عام لوگ بھی سیلف رائچسنس پہ مبتلا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لازماً اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہیں اور دوسرے کی بات کو غلط سمجھتے ہیں، دوسرے کو یہ موقع نہیں دیتے کہ اس کی بات میں بھی کوئی وزن ہوگا، اور اس کی جو بھی تنقید ہوتی ہے اس کو ہم بالعموم خوش اسلوبی کے ساتھ نہیں سہتے۔ قرآن مجید نے یہ ہمیں متنبہ کیا ہے کہ سیلف رائچسنس یا اپنے آپ کو لازماً صحیح سمجھنا، یہ اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے مقام پہ فائز کر لیں۔ یہ دیکھیے کہ ہم جب بھی کسی ٹیکسٹ کو، کسی مذہبی ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو انسانی عقل ہے جو یہ کام کرتی ہے، اور انسانی عقل کی کچھ خامیاں ہیں، اور یہ وہ خامیاں ہیں جن کی بنیاد پر بعض نتائج جو ہم نکالتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور ہم میں سے بعض دفعہ ہم خود ان نتائج کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں کرٹیکل فیڈ بیک ملتا ہے تو ہم اس کی بنیاد پہ اپنی ان نتائج کو درست کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم یہ رویہ اپناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے اندر ٹالرنس پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر دوسرے کے اوپینین کو رسپیکٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری ایک رائے ہے اور دوسری کی بھی ایک رائے ہے، اور اس کا امکان تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا، اور جب یہ کہا کہ المجتہد یخطی و یصیب، یعنی ایک رائے کا قائم کرنے والا غلطی بھی کر سکتا ہے اور وہ ٹھیک بھی اپنے اوپینین میں ہو سکتا ہے، تو بنیادی طور پہ اسی بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ آپ جب اپنی انٹیلیکٹ کو ایکسرسائز کر کے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر اخلاص شامل حال ہے، آپ کی کمپٹنس بھی موجود ہے، اخلاص بھی شامل حال ہے، تو غلط نتیجے پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجر کی خوشخبری سنائی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو صحیح رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی نئی بات دیکھیں،
جب بھی ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی ایسا اوپینین یا ایسا مذہبی سوچ ہمارے سامنے آ رہی ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں یا جو ہمارے مألوفات میں سے نہیں ہے، اسے ہم مانوس نہیں ہیں، تو اس کو میرٹ پہ جج کریں، اور میرٹ خود قرآن ہے۔ دیکھا جائے، اس چیز کو پرکھا جائے، اور پرکھنے کے بعد اگر یہ چیز محسوس ہو کہ وہ قرآن کے موافق ہے، اس سے ہم آہنگ ہے، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ وہ ہم آہنگ نہیں ہے تو ہم بلا خوف تردید اس کو پھر ہم ریجیکٹ کریں۔ آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو فارمیٹ ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے اس لیکچر سیریز کا، اس میں یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے ٹاپکس مذہب کے ہیں ان کو ہم نے چھوٹے ٹاپکس میں، سب ٹاپکس میں تقسیم کیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ 5 یا 7 یا 8 منٹ کے سیشنز میں وہ ایک مختصراً آپ کے سامنے ان کے دلائل کی بنیاد پہ آپ کے سامنے آ جائیں، اور یہ بھی کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فنی چیزوں کو، ٹیکنیکل ٹرمز کو استعمال نہ کیا جائے، اور جو کچھ بھی پیش کیا جائے اس کو سادہ الفاظ میں پیش کیا جائے، تاہم چونکہ ایک وسیع استقصاء کی بنیاد پہ اگر آپ کو مختصر گفتگو کرنی ہو تو یہ یقیناً ایک مشکل کام ہے، اور اس میں بہت ساری ایررز اور فلاز یقیناً رہ جائیں گے، تو اس کو امید ہے کہ وقت کے ساتھ ہم درست بھی کر لیں گے، اور شاید اس کو درست کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے اور وقت کو موقع دیا جائے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ غلطیاں اور خامیاں درست ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم آپ سے توقع کریں گے کہ آپ جو بھی افکار اس میں سنیں یا دیکھیں اور ان کو جج کریں، تو اس کے بارے میں، اس کے فارمیٹ کے بارے میں بھی اور کنٹینٹ کے بارے میں بھی آپ ہمیں اپنا کرٹیکل فیڈ بیک دیں، اور یہ ہمیں ضرور بتائیں، ہم تک اپنی آراء کو پہنچائیں، تاکہ ہم اس لیکچر سیریز کو اور زیادہ مفید بنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔